اندر آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی تمام ترین مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان بنا کر کے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے بھی مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے مختصر حمد و ثناء کے بعد میرے اور آپ کے پیر و مرشد سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار انگنت لا تعداد آسمان کے تاروں سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین، ائمہ ہدی، محدثین، علماء، سب پر اللہ کی بہت بہت رحمت ہو کہ جنہوں نے متواتر اسانید کے ذریعے دین ہم تک پہنچایا۔ سامعین محترم، مسلمان ہونے کے ناطے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح اپنے گناہوں کی معافی مل جائے، کیونکہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بندے نے مرنے کے بعد ایک دن کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمالوں کا، اپنے عملوں کا اس نے حساب دینا ہے۔ قبروں میں، قبر کے اندر معاملات ہوں گے، سوالات جوابات ہوں گے، اس لیے ہر مومن، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے گناہوں کی معافی ملے تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں داخلہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی معافی کے لیے کچھ اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں کہ انسان ان اصولوں کو اپنائے، ان پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، کہ آدم کا ہر بیٹا ہی گناہ گار ہے، لیکن فرمایا وخیر الخطاء التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے، یعنی گناہ گاروں میں سے بھی بہترین گناہ گار ہوتے ہیں وہ جو التوابون، جو توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی معافی مانگنا ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ اچھائیاں جو ہیں وہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، اچھائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جس بندے نے توبہ کی، اچھے عمل کیے، ایمان لے آیا، یہی وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اب آیا کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو ہم کریں جس کے بلبوتے پر ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کو ہم اپنائیں، اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ بے شک وہ لوگ جو برے کام کر بیٹھتے ہیں جہالت کی بنا پر، ان کو یہ علم نہیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں گناہ ہے کہ نہیں، وہ جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یعملون السوء بجہالہ، ان کو نہیں پتہ، ان کو علم نہیں، وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ گناہ تو کر لیتے ہیں جہالت کی بنا پر، لیکن فرمایا پھر جلدی توبہ بھی کر لیتے ہیں، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی کہ گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے فوراً بعد وہ اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔
اپنی غلطی پر اڑتے نہیں، اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے۔ اصل میں غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، سب سے بڑی غلطی یہ ہے۔ لیکن جو بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، جو اصرار کے ساتھ مسلسل وہ برے کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، معافی مغفرت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، حتیٰ کہ جب ان کے پاس موت آتی ہے، وقت آ جاتا ہے مرنے کا، تو کہتے ہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ جب موت کے آثار نظر آنا شروع ہو چکے، موت کو یقینی اس نے مان لیا، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس طرح کے لوگوں کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لم یغرغر، جب تک اس کو موت کا غرغرہ نہ آئے اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ جب فرعون نے موت کو دیکھا اس نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الآن، کیا اب وقد عصیت قبل، تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی تھی، وکنت من المفسدین، تو فساد کرنے والا میں سے تھا، تیری اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ما لم یغرغر، موت کے غرغرے سے پہلے پہلے ہمارے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا۔ فرعون نے بھی موت کو دیکھ کر توبہ کی، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، الان، کیا اب تیری توبہ قبول نہیں۔ اللہ نے اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کافر ہوتے ہیں، اپنے دین پر رہ کر انہوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، یہودیت کے اندر، عیسائیت کے اندر بڑی عبادات کرتے تھے، اللہ سے توبہ کرتے تھے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل کے اندر ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تاب من بعد ذلک واصلح، بے شک وہ لوگ جنہوں نے برے کام کر لیے، جہالت کی بنا پر انہوں نے برے کام کر لیے، فرمایا پھر انہوں نے توبہ کر لی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو بڑا غفور الرحیم پائیں گے وہ۔ اس سے واضح ہوا کہ ہمیں ایک یہ عمل ملا کہ گناہ کرنے کے بعد جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے برے کام کر لیے، اپنی نفسوں پر انہوں نے ظلم کر لیا، پھر کیا کرتے ہیں ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ ان کے گناہوں کو معاف کون کرے گا، یعنی کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد، کوئی برا کام کرنے کے بعد، فحش کام کرنے کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور معاف کر دیں گے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ہم جو عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہم اپنی جنت بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں، وگرنہ اللہ کو ہمارے عملوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پاس فرشتے بھی بہت زیادہ ہیں جو اللہ کی ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ اپنی جنت بنانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو پھر ہماری کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کو انسان کا رونا پسند ہے، رونا اللہ چاہتا جو جس بندے کو میں نے پیدا کیا ہے یہ مجھ سے گڑ گڑائے، میرے آگے روئے تو صحیح، میں اس کو معاف کر دوں،
وگرنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ محتاج نہیں۔ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک آنچ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت کم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا صرف رونا گڑ گرانا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے مجھ سے توبہ استغفار کرتا رہے، مجھ سے رو کر معافی تو مانگے، اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ہمیں پہلا عمل ملا کہ گناہ کرنے کے بعد فوراً جو بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بندے سے انجانے میں گناہ ہو گیا، اس نے خود کیا، اعلانیہ کیا، چھپ کر کیا، وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، کوئی نیکی کر لے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو اچھائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، اے ابو ذر تو جہاں پر بھی ہو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہ۔ حیث ما کنت، تو جہاں پر بھی ہو نا، تیرا کام ہے تو اللہ سے ڈر۔ دوسرا کام یہ کر واتبع السیئات الحسنات، تو گناہ کے پیچھے نیکی لگا۔ کیا مراد؟ اگر تیسے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً نیکی کر لے، وہ جو تیری نیکی ہے وہ گناہ کو زائل کر دے گی، ختم کر دے گی، مٹا دے گی۔ پہلا کام اللہ سے ڈر، جہاں پر بھی تو ہو، بازار میں ہو، گلی محلے میں، اللہ کے سامنے ہو، مسجد میں، گھر میں، اکیلا، سب لوگوں کے سامنے، جہاں پر بھی تو ہو، تو اللہ سے ڈرتا رہے۔ واتبع السیئات الحسنات، اور تو گناہ کے پیچھے نیکی لگا۔ اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے، تاکہ تیرے اس نیکی جو تیری نیکی وہ گناہ کو ختم کر دے۔ تو پہلا عمل جو انسان کے گناہوں کو، مسلمانوں کے گناہوں کو ختم کرتی ہے وہ چیز ہے گناہ کے بعد توبہ کرنا۔ گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا، گناہ کرنے کے بعد اس کو معمولی نہیں سمجھنا، گناہ کرنے کے بعد اس کو حقیر نہیں جاننا کہ میں نے چھوٹا سا گناہ کیا ہے، بلکہ اللہ سے توبہ مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا ہے۔ لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد اس پر ڈٹے رہے، اصرار کرتے رہے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، گناہ کو گناہ جاننا ہی نہ، اصل میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شرک کو معاف کر دیتے ہیں۔ شرک کتنا بڑا ظلم، کتنا بڑا، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو جو اس سے چھوٹے گناہ اس کو تو اللہ تعالیٰ بالکل معاف کریں گے اگر ہم معافی مانگے دل سے، خلوص کے ساتھ۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو، ہمارے جو گناہ ہیں ان کی معافی مل سکتی ہے، ہمارے گناہ مٹ سکتے ہیں، وہ عمل ہے رحم دلی، شفقت کرنا، انسانیت پیدا کرنا، رحم دلی کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نرم ہے، یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ چاہے گا کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں پھینکوں؟ اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ خود بھی نرم ہے۔ ان اللہ رفیق یحب الرفق وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے کو وہ کچھ دیتا ہے جو سختی والے کو دیتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ سخت مزاج ہے، گفتگو بڑے برے طریقے سے کرتا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی نہیں دیتا جو نرمی کرنے والے کو عطا کرتا ہے۔ جو نرم دل شخص ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی والے کو اللہ دیتا ہی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں رحم دلی سکھاتا ہے، انسانیت۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نرم دلی کرنے سے، رحم دلی کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے وقتوں میں ایک شخص تھا، وہ لوگوں کو قرض دیتا تھا، قرض، لیکن جب واپس لینے کا وقت آتا تو اپنے نوکروں کو کہتا کہ ان کے پاس جاؤ، قرض کا مطالبہ کرو، اگر تو وہ دے دے تو لے لو، اگر وہ کچھ ٹائم مانگے، مہلت مانگے تو ان کو مہلت دو، اگر کوئی زیادہ لاچار ہے، بے بس ہے تو اس کو معاف کر دینا، اس سے قرض لینا ہی نہ۔ جب وہ بندہ فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اس بندے نے بتلایا کہ میں اس طرح عمل کرتا تھا، اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبب کیا تھا؟ اس نے رحم دلی کی انسانوں کے ساتھ، وہ اس نے شفقت کی انسانوں پر، انسانیت کے ساتھ پیش آیا، لوگوں کو مہلت دیتا تھا، سختی نہیں کرتا تھا لوگوں پر، بہت نرمی کرتا تھا۔ نرمی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیا، رحم دلی کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستے کے اندر ایک آدمی جا رہا تھا اور رستے کے اندر ایک ٹہنی تھی، کانٹے دار، خاردار، ہر گزرنے والے کو تنگ کرتی تھی۔ اس آدمی نے اس ٹہنی کو توڑ دیا اور سائڈ پہ کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کو گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس وجہ سے اس نے انسانوں پر شفقت کی، اس کی نیت تھی کہ انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے دل میں رحم دلی تھی، بہت زیادہ انسانیت تھی۔ اس نے ٹہنی توڑ دی تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے خوش ہوا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، رحم دلی کی وجہ سے۔ ایک اور واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، پرانے وقتوں میں ایک فاحشہ عورت تھی، گرمی کا موسم ہے، واپس آ رہی ہے، اس کو پیاس لگی، کنویں کے پاس ٹھہری اور کتے کو بھی وہاں پر بہت زیادہ پیاسا پایا، وہ پیاس سے مر رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے سے پانی نکالا، دوپٹے کے ساتھ باندھ کر اس کتے کو پلایا، حتیٰ کہ جو کتا تھا اس کی پیاس بجھ گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ اس عورت سے خوش ہوا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ ایک فاحشہ عورت تھی، لیکن اس کی ایک رحم دلی کرنے کی وجہ سے انسانوں پر نہیں بلکہ اس نے جانور پر رحم دلی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کو معاف کر دیا، اللہ اس سے خوش ہوا۔ انسانوں پر شفقت کرنے کا تو ثواب ہے ہی ہے، انسانوں سے پیار کرنے کا تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن جانوروں پر بھی پیار کرنے سے، جانوروں پر شفقت کرنے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، رحم دلی کرنے سے۔ اب اس عورت نے کس پر شفقت کی تھی؟ رحم دلی، جانور پر۔ تو جانور پر رحم دلی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو معاف کیا۔ جو بندہ قرض کے معافی کرتا تھا انسانوں پر، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں چلے گئی۔ اس نے بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو کچھ کھانے دیا نہ پینے دیا، وہ وہاں پر ہی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اتنا سخت دل ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک عورت کی وجہ سے، ایک بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں چلے گئی۔ اس نے بلی پر شفقت نہیں کی، اس کے دل میں انسانیت نہیں تھی، اگر وہ اس پر رحم دل کرتی، شفقت کرتی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے۔ جس طرح انسانوں پر شفقت کرنے سے، انسانوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے سے اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اسی طرح جانوروں پر بھی شفقت کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں ہم اپنا موازنہ کریں، ہم جانوروں پر کیا، ہم تو اپنے پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمسایہ کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے۔ ہماری اکثر لڑائیاں ہوتی رشتہ داروں کے اندر، ایک دوسرے سے تعلق ہی ختم کر دیتے ہیں، مرنا جینا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال،
کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض رہے. 3 راتوں سے زیادہ ایک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں رہ سکتا. فرمایا یلتقیان، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، فیورث ھذا ویورث ھذا، وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، بات ہی نہیں کرتے. لیکن فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہترین وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. اس کا دل صاف ہو چکا، وہ اپنے بھائی سے جب سلام کرے گا، سلام کی برکت سے اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا. اس نے کہنا میں تو اس کے لیے بڑا حسرت تھا دل میں، لیکن اس نے مجھ سے سلام لیا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی اکڑ توڑ دی ہے، ایٹیٹیوڈ ختم کر دیا، تو اب میں بھی اسے سلام دے دوں. لیکن جو سلام میں پہل کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے اجر ہے. اس سے واضح ہوا کہ یہ بھی ایک رحم دلی کی علامت ہے، آپس میں پیار و محبت کرنے سے. جو ہم رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قطاع، رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایک طرف ماں باپ ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں، دوسری طرف حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، بڑے نمازی تہجد گزار ہیں، کوئی بھی تمہاری عبادت قبول ہی نہیں ہے. جس کے ماں باپ ہی ناراض ہیں تو 100 عمرے کر لے، اس کا ایک بھی عمرہ قبول نہیں ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داری کو کاٹنے والا، رشتہ داری ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج ہی جن سے ہم ناراض ہیں ان سے آج صلح کر لیں. ہم خود پہل کریں آپس میں. یہ نہیں کہنا کہ وہ میرے پاس آئے تو پھر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک جو مومنین مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. المسلم واخو المسلم حدیث بھی اس کا درس دیتی ہے. فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو، صلح کرواؤ. جو آپس میں ناراض ہیں ان کے آپس میں صلح کروا دو. اگر تم کو جھوٹ بول کر بھی صلح کروانی پڑی تو تمہارے حق میں جائز ہے. فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر اس نے کہا کہ تیرا جو بھائی ہے اس کا دل صاف ہے، اس سے صلح کر لے. اس نے بات اپنے سے بنا لی تاکہ اس کے دل میں اس کے لیے عیب جوئی ختم ہو جائے. اس نے اس سے صلح کر لی. تو فرمایا تیسرا بندہ جو اسے صلح کروایا تھا وہ جھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس نے خیر خواہی کی تھی تاکہ اس کا دل صاف ہو جائے اور آپس میں صلح کر لیں. لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان جھوٹ بولنے کے لیے صلح کرواتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. اس لیے اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپس میں 2 بھائی ناراض ہیں تو کسی ہیلے بہانے کی وجہ سے ان کی آپس میں صلح کروا دیں اور خود پہل کریں. اگر مجھ سے ناراض ہے تو میں اس سے صلح کروں، کیونکہ اسلام ہمیں رحم دلی کا سبق دیتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے. اگر ہم رشتہ داری کاٹ دی تو ہم تو بہت سخت دل ہے، ہمارے دل میں انسانیت نہیں جس نے رشتہ داری کو کاٹ دیا. تو دوسرا عمل یہ ہے کہ رحم دلی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تیسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، اولئک لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے. مراد انہوں نے صبر کس چیز پر کیا؟ اپنی پریشانیوں پر، اپنی آزمائشوں پر انہوں نے صبر کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو تکلیف پہنچی اللہ کی طرف سے، کوئی آزمائش، کوئی بیماری آئی، کوئی ضرر پہنچا، اس بندے نے اس پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو ایسے ختم کرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں. اتنی جلدی اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں. اگر کسی بندے کو تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش آئے، کوئی ضرر، کوئی آزمائش پہنچ جائے، اللہ کی ناشکری کرنے کی بجائے اس پر کیا کرے؟ صبر کرے.
آج اگر ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شکوے شکایات شروع ہو جاتی ہیں. ہم ہی رہ گئے تھے یا اللہ سانو تکلیف پہنچنی سی, اہی رہ گئے بس. اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں اسلام درس دیتا ہے کہ اس پر صبر کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے. یہ بھی فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے. جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ہم نے شکرے بہت زیادہ ہے, کوئی تکلیف پہنچے تھوڑی سی اللہ کے شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں, انبار لگا دیتے ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے میں تم کو بہت زیادہ دوں گا. فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم میری ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے. ہر حال میں الحمدللہ علی کل حال ما کان, جس حالت میں بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرو, ناشکری کرو کہ اللہ فرمایا میرا عذاب بہت سخت ہے. ہم تو اپنے ہاتھ پاؤں کا صدقہ نہیں دے سکتے, اس کا احسان نہیں جھٹلا سکتے. اگر ہمارے پاس آج کچھ بھی نہ ہو, ہمارا صرف وجود ہی ہو, ہم اپنے وجود کا بھی احسان نہیں جھٹلا سکتے اللہ کو. پوری زندگی اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں تو اپنی ایک آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کو. ہم اپنے اعضاء کے, اپنے جسم کے خود مالک نہیں. شکر کرنا سیکھیے, مشکلوں پر آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھیے. اگر کوئی تکلیف پہنچی, کوئی آزمائش آئے تو اس پر صبر کریں, صبر سے کام لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ایسے گناہ جڑتے ہیں, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گناہ جڑتے اس بندے کے جس پر تکلیف آئے صبر کرے جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں, اللہ اس بندے کے ایسے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو آج ہم نے 3 چیزیں سیکھی کہ 3 کام کرنے کی بنا پر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر ہم وہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پہلا فرمایا جس سے ہمیں سبق ملا کہ اگر ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ کی معافی مانگیں. گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویسے بھی ہر وقت توبہ کرنی چاہیے, ضروری نہیں توبہ کرنے کے گناہ کرنے کے بعد ہی صرف توبہ, ہر وقت اللہ سے گناہوں کو معافی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو گناہ پر معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے, اللہ کو ہمارا رونا پسند ہے. تو پہلا کام یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد گناہ اگر ہو جائے, سرزد ہو جائے, غلطی سے ہو جائے, جان بوجھ کر ہو جائے, اللہ سے فوراً معافی مانگنی. گناہ کو گناہ جاننا ہے, گناہ کو حقیقی جاننا ہے. نہیں کہنا کہ چھوٹا سا گناہ ہے پھر کیا ہوا اللہ معاف کر. اللہ سے خلوص دل سے معافی مانگنی, شرمندہ ہونا ہے, اللہ سے گناہ کی معافی مانگنی ہے, پھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرائے. دوسرا عمل یہ کہ رحم دلی کرنے کی وجہ سے, انسانیت پیدا کرنے کی وجہ سے, اچھے اخلاق سے پیش آنے کی وجہ سے, بہت زیادہ رحم دل انسانوں پر اور جانوروں پر ہونے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور تیسرا کام یہ کہ مصیبت پر, آزمائش پر صبر کرنا,